اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ لیٹسٹ انفارمیشن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ جب ہندو پنڈت جوگی نے جب بابا 9 لکھ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کو چیلنج کیا تو پھر کیا ہوا، یہ قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یقیناً یہ آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، ابو الخیر بابا 9 لکھ ہزاری سن 1440 عیسوی میں پیدا ہوئے اور شہنشاہ بابر کے عہد میں بہاولپور کے علاقہ اوچھ شریف سے سانگل بار میں تبلیغ اسلام کی غرض سے آئے۔ چنانچہ یہیں ان کی وفات ہوئی اور شاہ کوٹ کے ضلع میں قلعہ ستار شاہ کی پہاڑیوں کے درمیان میں واقع ہے۔ 9 لکھ ہزاروی کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حقائق بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ مرشد نے انہیں قرآن مجید کی کوئی ایک آیت بتائی کہ چلہ کشی کے دوران اس کا ورد کریں، مگر سوئے اتفاق سے شاہ مراد ابو الخیر یہی ان کا نام تھا، وہ آیت بھول گئے اور کوشش کے باوجود اسے یاد نہ کر سکے۔ مرشد سے دوبارہ سوال کرنا سوء ادب سمجھا اور آپ سہو نسیان پاداش میں ایک جھیل کے ایک پانی میں آ کر کھڑے ہو گئے اور سوچا کہ میں نے غلطی کی ہے اور اس کا خمیازہ بھی میں خود ہی بھگتوں گا، اور 9 لکھ ہزار مرتبہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد وہاں سے باہر نکلے اور پھر مرشد پاک کے پاس آئے۔ مرشد نے ان کی کیفیت پوچھی تو آپ نے اپنی حقیقت حال بیان کر دی، جس پر مرشد نے انہیں آزرائے عنایت وہ آیت دوبارہ بتائی اور آپ چلہ کشی میں مصروف ہو گئے۔ حضرت مراد شاہ ابو الخیر ایک صاحب کرامت بزرگ ہو گزرے ہیں۔ ساندل بار کے علاقہ میں ان کی کوشش سے کئی لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کی بزرگی اور علم و حکمت کا شہرہ دور دور تک پھیل گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ بابر کے زمانہ میں قلعہ ستار شاہ کے علاقہ میں بادشاہ کے 2 خاص آدمی رہتے تھے جو اس کے بھائی کہلاتے تھے۔ جب ابو الخیر 9 لکھ ہزاری یہاں ایک ٹیلے پر آ کر تشریف فرما ہوئے اور انہوں نے تبلیغ ہدایت کا آغاز کیا تو دونوں شہزادے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے لگے۔ اس علاقے میں ان دنوں ایک ہندو جادوگر جوگی کا بڑا چرچا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ جوگی کی ہدایت پر ایک شہزادے نے سونے کا سکہ کنویں میں پھینکتا تھا اور وہ سکہ کنویں سے 12 میل دور سانگلا ہل جوگی کی جھولی میں جا گرتا تھا۔ نیز اس علاقہ کے لوگ روزانہ دودھ اکٹھا کر کے جوگی کو پہنچایا کرتے تھے اور جو دودھ نہ دیتا تھا اس کی بھینس کے تھنوں سے خون آنے لگتا تھا۔ بابا 9 لکھ ہزاروی کو جب اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے ایک آدمی کو دودھ لینے کے لیے بھیجا۔ وہ جس گھر میں دودھ لینے کے لیے گیا اس گھر کی عورت نے دودھ جوگی کے چیلے کو دینے کی بجائے بابا جی کے بھیجے ہوئے آدمی کو دے دیا۔ اس پر جوگی بہت ناراض ہوا اور بابا جی کو سبق دینے کے لیے ان کے پاس پہنچ گیا۔ ناظرین کرام، یہی وہ لمحہ تھا جب شہزادہ کنویں میں سونے کا سکہ پھینکا کرتا تھا۔ وہ سکہ اڑتا ہوا آیا اور جوگی کی جھولی میں گرنے کی بجائے بابا جی کے دامن میں آ گرا۔ جوگی حیران رہ گیا۔ بابا جی کی کرامت نے اس کا طلسم، اس کا جادو توڑ دیا تھا اور کوشش کے باوجود وہ اپنا جادو دوبارہ نہ جگا سکا اور حضرت بابا جی کی کرامت کے سامنے ہار مان گیا۔ وہ جوگی فوراً آپ کے قدموں میں گر گیا، اپنی غلطی پر پشیمان ہوا، آپ سے معافی مانگی اور آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو کر آپ کا قریبی مرید بن گیا۔ آپ نے اس کا نام محمد زبیر رکھا۔ ناظرین کرام، اس حقائق میں 9 لکھ ہزاروی کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے بتایا گیا کہ وہ یہ ایک آیت بھول گئے تھے جس پر انہوں نے جھیل کے پانی میں کھڑے ہو کر 9 لکھ ہزار بار قرآن مجید پڑھا اور اپنے مرشد کے پاس آئے۔
اگر کوئی شخص ایک دن رات میں 6 گھنٹے کے لیے نیند، کھانا پینا اور دوسری حاجات کے لیے چھوڑ کر 14 گھنٹے میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو 9,00,000 بار ختم کرنے کے لیے 2,458 برس کی عمر لگے گی، جو کہ ناممکن ہے۔ جبکہ یہاں 9,00,000 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ذکر ہے۔ یہاں ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آپ کی اپنے آپ میں بہت بڑی کرامت ہے، کیونکہ یہی شان تو ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل لیٹسٹ انفارمیشن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے پکی سچی بے پناہ محبت کیجئے۔ اللہ آپ اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔